مسیح یسوع میں ہم سب پر خداوند کی سلامتی اور خداوند کا فضل اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہرا رہے۔ خداوند ہمیشہ زندوں کی آواز زمین پر سنتا ہے۔ جب یہ آواز ایمان اور روح کی لبریسی میں زمین پر سے گونجتی ہے اور اس کے تخت تک پہنچتی ہے تو اس کے فرشتے اور وہ خود فی الفور زمین پر اتر آتا ہے اور ہماری اس پرستش کو جو ہمارے ایمان کی عاجزی اور آنکساری کا نقطہ عروج ہوتا ہے، اس کو وہ سلامتی بخشتا ہے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق موجود ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی ہی خداوند کا فضل اور خداوند کا رحم ہے۔ اور اس فضل اور رحم کے لیے خدا نے ایک عظیم قربانی کا بندوبست کیا، اور وہ قربانی بھی کسی انسان کی نہیں جو گناہ گار ہے، اور یہ قربانی کسی بڑے یا مینڈے کی نہیں بلکہ اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، جس کے لیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ وہ فضل کل ہے، امام محکم ہے، اختیار محکم ہے، وہ دنیا کا بچانے والا ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جس طرح بھی ہم نے گیت گایا، آ گیا یسوع وید روگی، ایک ہی ہستی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ مجھے اور آپ پر رحم کر سکتا ہے، اور اس کا رحم جب ہو جاتا ہے تو زمین پر خوشی ہوتی ہے۔ زمین پر گناہ گار شخص اسے اپنی زندگی میں ویلکم کرتا ہے اور اپنے ایمان میں وہ جھک جاتا ہے۔ جس طرح بھی ہم نے گیت گایا، دعائیا گیت، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، متی رسول کی انجیل جلیل اور اس کا 6 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے۔ جب شاگردوں نے کہا ہے خداوند یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہمیں دعا کرنا سکھا، تو میرے خدا نے اور آپ کے خدا نے جس نے رحم کیا اور اس نے کہا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس نے اپنے نام سے زیادہ اپنے باپ کو فضیلت بخشی۔ تو آج ہمارے پاس ایک اہم موقع ہے کہ ہم کلام سے اپنے ایمان کی قربانی اپنے خدا کے حضور گزارتے ہیں، اور یہ جب ایمان کی قربانی کلام کی صورت میں ہوتی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ کلام ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں بلکہ وہ ہوا میں شامل ہوگا خدا کی بخشش کو، پیار خدا کے کمال کو اور خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ کتنے عظیم انسان ہیں، کتنے عظیم بیٹے اور بیٹیاں ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم خداوند میں رنجیدہ نہ ہوں، ہم خداوند میں بے چارگی کو ظاہر نہ کریں بلکہ اپنے خدا کے آگے جھکیں۔ جس طرح یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے 5 باب اور اس کی 13 آیت سے، جس طرح بیٹے چاند نے تلاوت کی، اور کیا لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے، دعا کرے۔ آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کمزوری میں دعا کے اثرات۔ کیا ہے کمزوری میں دعا کے اثرات؟ خدا کا بندہ اس بات کو کلیسیا کے سامنے عیاں کرتا ہے کہ اپنی مصیبت میں، اپنے روگوں میں، اپنی ناامیدی میں، اپنے گناہوں میں
جو غم اور دکھ اور ضربکاری کی ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کسی کے پاس نہیں آنا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسا اختیار دے رہا ہوں جس کو تم خود استعمال کر کے اپنی اس مصیبت سے باہر نکل سکتے ہو۔ اور وہ اختیار کیا ہے؟ جس طرح خدا بیٹے نے اپنے حواریوں یعنی شاگردوں کو سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تم نے دعا کرنی میرے باپ سے، تم نے دعا کرنی اس رحم کرنے والے سے جس کا میں تابع ہوں، جس کے تم تابع ہو۔ ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کو یہ جو بھار ہے اس میں کمیاں نہیں آتی، بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ مصیبتیں، یہ کمزوریاں، یہ دکھ دو طرح کے ہوتے، ایک روحانی ہوتے ہیں، ایک جسمانی ہوتے ہیں۔ اور یہ روحانی اور جسمانی دکھوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک اعلیٰ کار ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ہماری زندگیوں میں پھونک دیا، ہماری روح میں پھونک دیا، تاکہ اس اعلیٰ کار کو ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ اور وہ اعلیٰ کار ہمیں کسی سے خرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دانش مندی کی، عقل مندی کی ضرورت ہے، صبر اور امید اور ایمان کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ دعا۔ وہ ایمان کیا ہے؟ دعا۔ جب کوئی شخص یسوع المسیح کو شخصی طور پر قبول کرتا ہے تو قبول کرنے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کے آگے کیا کرے؟ جھک جائے۔ دعا ہمیں جھکنے پر مجبور کرتی ہے، دعا ہمیں جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر مجبور کرتی ہے، دعا ہمیں جو ہے اپنے آپ میں چھوٹا ہونے پر قائل کرتی ہے، تاکہ ہماری مسیح یسوع میں کیا ہو؟ بڑھوتری ہو، مسیح یسوع میں سلامتی ہو، مسیح یسوع میں کاملیت ہو۔ تو اس لیے یعقوب فرماتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ ہم نے اپنے بدن کی بھی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، اور اپنی روحانی مصیبتوں کو بھی دور کرنا ہے۔ جب ہمارا بدن کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں زور پکڑتی ہیں، اور ان بیماریوں کو ڈانٹنے کا، اپنے بدنوں سے دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ دعا۔ دعا میں خدا کا اب ٹھہر جاتا ہے، دعا میں خدا کا رحم ہوتا ہے، دعا میں ہم خدا کی قربت محسوس کرتے ہیں، دعا میں خدا معاوضات کرتا ہے، اور دعا میں خدا میں زور عطا کرتا ہے، تاکہ ہم مسیح میں طاقتور ہو جائیں۔ مسیح میں ہمارا زور جو ہے وہ ہم تک نہ رہے، تاکہ وہ دنیا کے لیے نمونہ گواہی بن جائے۔ ہم نے اپنی مصیبتوں کو خود پر ہیوی کر لیا ہے، ہمیں مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ جو ہیں ہماری زندگیوں میں دن بدن اونچا برج اختیار کرتے جا رہے ہیں، مگر ان پہاڑوں کو ہم اپنی زندگیوں سے کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ اس کا دور کرنے کا خدا نے ایک بڑا اہم ہمیں جو ہے پیغام دیا ہے۔ اگر تم میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو اور تو پہاڑ کو کہو تو وہ بھی اپنی جگہ سے کیا کر جائیں گے؟ سرک جائیں گے، ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ رائی کا دانہ ایک بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے، ایمان ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، مگر اس ذخیرے میں سے اگر ہم ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کو اپنی زندگیوں میں بولیں اور اپنی زندگیوں کو مانیں، جس طرح کوئی بیج زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ بیج جو ہے زمین میں مرتا ہے،
جب وہ مرتا ہے تو وہ جڑ پکڑتا ہے، جب جڑ پکڑتا ہے تو ایک طاقتور کا دعوت درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت سے پھل لگتے ہیں، انسان اور چرند پرند اس سے کیا ہوتے ہیں؟ سیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنی زندگیوں سے مصیبتوں کے پہاڑوں کو خود سے دور کرنا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ دعا کے وسیلے سے۔ جب دعا ہوتی ہے تو خدا جو ہے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اپنی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے اور انسانوں کو شفا ملتی ہے، بدن کی شفا اور روح کی شفا۔ پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور گناہ کے وسیلے سے ہم کہراتے رہتے ہیں، دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے پاس امید ہوتی ہے۔ نا امید نہیں بلکہ پھر بھی امید ہوتی ہے کہ ہم ان دکھوں کو، ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو اپنی زندگیوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ دور کر سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بزرگ ہو یا جوان ہو، ایماندار ہو یا شریر ہو، ہر ایک کی شخص کی زندگیوں میں کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں۔ مصیبتیں خاندانی طور پر بھی ہیں، مصیبتیں اولاد کے طور پر بھی ہیں، مصیبتیں شخصی بھی ہیں اور مصیبتیں دوسروں کی بھی ہیں۔ ان تمام مصیبتوں کو ایک ایماندار شخص اپنی ذاتی مصیبت سمجھتا ہے۔ جب وہ اس تمام چیزوں کو اپنی ذاتی میراث سمجھتا ہے تو وہ خدا سے سہارا لیتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خدا کو پکارتا ہے تاکہ خدا سے اسے مدد مل سکے۔ انسان کو کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ انسان جو دنیا کو انسانوں کی مدد کرتا وہ عارضی ہوتی ہیں، مگر خدا جو انسانوں کی مدد کرتا ہے وہ ابدی ہوتی ہے۔ اس مدد کے اندر کوئی خواہشات نہیں پائی جاتی، اس کے حفظ مانگا نہیں جاتا، بلکہ وہ دینے والا ہی خدا ہے۔ اس لیے ہمیں آج سمجھنا چاہیے، دنیا کے حالاتوں پر بھی ہمیں نظر مرکوز رکھنی چاہیے۔ دنیا کے حالات کو اپنے حالات سمجھے، ایک دوسرے کے دکھ کو، ایک دوسرے کی مصیبت کو اور ایک دوسرے کی کمزوری کو اپنی کمزوری سمجھے، مل بیٹھے خداوند میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو خدا اپنا کلام ہم پر صادق فرماتا ہے اور کلام کے وسیلے سے ہمیں زور عطا کرتا ہے اور کلام کے وسیلے سے ہمیں سیر کرتا ہے۔ اور جب کلام ہمارے زندگی میں داخل ہوتا ہے تو چاہے بیماری کیسی بھی ہو، بیماری چاہے قرمزی بھی کیوں نہ ہو، بیماری چاہے الہی ہو، بیماری چاہے بدنی ہو، بیماری چاہے ملکی ہو، بیماری چاہے خاندانی ہو، بیماری چاہے اولاد کی ہو، خدا اپنے کلام کے زور سے ہر بیماری کو دور کر دیتا ہے اور شفا ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب وہ شفا عطا کرتا ہے تو اس کی شفا قیامتی ہوتی اور اس کی شفا الہی ہوتی ہے۔ اور جب اس شفا کے بعد انسانوں کو خوشی ملتی ہے تو خوشی کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر خوش ہو تو کیا کرے؟ ہم کے گیت گائیں۔ مصیبت کے بعد جب رہائی ملتی ہے، اسیری کے بعد جب آزادی ملتی ہے، غلامی کے بعد جب ہمیں گواہی ہمارے دل میں آتی ہے تو وہ گواہی غم اور ماتم کا ذہن نہیں کرتی، بلکہ وہ گواہی خدا کے لیے خوشی کرتی ہے۔ اور وہ خوشی بھی خداوند کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ خوشی خداوند میں ہماری زندگی میں تبدیلی کا پہلا بیج ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم زمین پر خداوند کے لیے روحانی مزامیر گاتے ہیں۔ کیا گاتے ہیں؟ روحانی مزامیر گاتے ہیں۔ جب ہم پولس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 3 باب اس کی 16 آیت مبارکہ کو تو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ بسنے دو، ٹھہرنے دو۔ اور لکھا اور کمال دنائی سے
اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں. تعلیم کو نصیحت دی گئی ہے، تعلیم کو فضیلت عطا کی گئی ہے. اور پھر کیا کہا گیا؟ دلوں میں خدا کا فضل کو محسوس کرو، خدا کی محبت کو محسوس کرو، اور کیا کرو؟ خدا کے کس کے لیے؟ خدا کے لیے مزامیر اور روحانی غزلیں گو. اس لیے ہم جو پرستش کرتے ہیں تو خداوند کے لیے خوشی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں خدا کا فضل ہے اور خدا کا ارشاد ہے، خدا کی تعلیم ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کی حکمت ہے، خدا کی دانائی ہے، خداوند میں لبوں کی قربانی ہے، اور خداوند میں پیش قدمی ہے، اور خداوند میں یگانگت ہے، جس کے وسیلے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں، گیت گا کر، روحانی مزامیر گا کر، تاکہ ہم بدن کے طور پر تیار ہوں. بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جو پرستش کے وسیلے سے دور ہو جاتی، خوشی کرنے سے دور ہو جاتی ہے، خدا کو پکارنے سے دور ہو جاتی ہے، تاکہ ہماری خوشی انتہا تک پہنچے. اور اس خوشی میں بھی پیغام ہونا چاہیے، اس خوشی میں بھی حکمت ہونی چاہیے. ایسی خوشی نہ ہو جس سے خدا ناخوش ہو. اور آگے لکھا، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسا کے کیا کرے؟ بزرگوں کو بلائے. ایک طریقہ اور سلیقہ اور اصول و ضوابط کلام خدا میں درج ہے. خدا کا کلام بے اصول نہیں لکھا گیا، یہ اصولوں پر مبنی ہے. کیا لکھا؟ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسا کے بزرگوں کو بلائے، اور وہ خداوند کے نام سے اس کو کیا کریں گے؟ تیل مار کر اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا. یعنی کہ کلیسا کے وہ روحانی متمنی بزرگ ہوں، راز باز ہوں، چنے ہوئے ہوں، خادم کے حصے دار ہوں. اور یہ کون ہے؟ ایلڈرز، مبشر. مگر کیا ہوں؟ ایماندار. تو وہ خادم کے ساتھ کہاں جائیں؟ بیمار کے گھر جائیں، دعا کریں، تیل لگائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس کی فادیت آگے بتا دی گئی ہے. جو دعا ایمان کے ساتھ ہو، یعنی کہ وہ ایماندار جو آپ کے گھر میں گئے، جنہوں نے دعا کی اور آپ کو تیل لگا کر مسح کیا، تو آگے ان کے بارے میں کیا لکھا؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار کا ہوگا بچ جائے. یعنی کہ اس کے بدن کی تکلیف دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی. اور آگے کیا لکھا؟ اور خداوند اسے کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا. دعا کے وسیلے سے معجزہ ہوگا، بیمار بچ جائے گا. اور بچنے کے بعد آگے بتا دیا کہ وہ بیماری نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اب ہم نے اپنی زندگیوں میں اس سارے تجربے کو دیکھنا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے متی 9 باب اور اس کی 2 آیت. متی رسول کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا. چلے پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف. دو کیا ہے؟ یسوع کا دیکھ کر بیمار کو، مفلوج کو یسوع کے پاس لائے. تو یسوع نے کیا کیا؟ ان کے ایمان کو دیکھا. جو اس کے پاس اس بیمار کو، اس مفلوج کو جو بیچارگی کے عالم میں ہے، مصیبت اور دکھ تکلیف میں ہے، چل نہیں سکتا، اذیت میں ہے، تو ان کے عزیز و قارب اس کے کس کے پاس لائے؟ یسوع کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھا. کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا. اب یہ شخصی بات ہے.
خاندان کے لوگ ہیں اور وہ بڑے ایمان سے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کو بارے میں انہوں نے جانا ہوگا, یسوع کی قدرت کو اس نے دیکھا ہوگا, یسوع کی تعلیم کو سنا ہوگا, یسوع کی محبت کو انہوں نے پرکھا ہوگا. ایسے تو مفلوج کو یسوع کے پاس نہیں لے کر آئے, بلکہ ایک مقصد کے لیے یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں, تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی مقصد پورا ہو اور اس مفلوج, اس بیمار کی شخص کی زندگی میں بھی مقصد پورا ہو. ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے دیندار نہیں بنتے. دیندار بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں قربانی دینا پڑتا ہے, اپنے ایمان کو اجاگر کرنا پڑتا ہے, ایمان میں قائم رہنا پڑتا ہے, تاکہ یسوع المسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, جو انسانی ذات میں ظاہر ہوا, تاکہ جب اس کی رحم کی نظر ہم پر پڑے تو وہ بھی ہم پر دیکھنے کے بعد کیا کہے, اسی طرح کہے کہ یسوع نے ایمان کو دیکھ کر مفلوج سے کہا کہ بیٹا کھاتا جا مارا, یعنی کہ صبر کا, تحمل کا, امید میں رہ, تیرے گناہ معاف. جب گناہ معاف ہوئے تو معاوضہ ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا. یسوع کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے, اس لیے تو وہ اختیار محکم ہے, کیونکہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, وہ ہماری مصیبتوں کو سے ہمیں آزادی عطا کرتا ہے. جب اس شخص کی زندگی میں گناہ معاف ہو گئے تو یسوع کے نام سے معاوضہ ہوا. یسوع کے نام سے یہ شخص اٹھ کر خدا کی تعریف کرنے لگا, خدا کے لیے مزامیر گانے لگا, خداوند کے لیے خوشی کرنے لگا, اچھلتا کودتا ہوا اپنے خاندان کے ساتھ واپس اپنے گھر میں لوٹ گیا. تو پھر وہ لوٹا نہیں ہوگا, بلکہ وہ خداوند میں گواہ بنا, خداوند میں شاگرد بنا. جب ہماری زندگیوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ہم خدا کے شاگرد نہیں بنتے, ہم خدا کے حواری نہیں بنتے, بلکہ اپنی سوچوں میں تنگ ہو جاتے ہیں. بلکہ کلام ہمیں سوچوں سے باہر نکال کر ایک وسیع مشن کے لیے تیار کرتا ہے, اور وہ مشن بھی زمین سے آسمان تک لے کر چلتا ہے. اور وہی مشن خدا نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ پس تم جاؤ غیر قوموں کو کیا بناؤ, شاگرد بناؤ, اور ان کو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے کیا دو, بپتسمہ دو, اور ان کو تعلیم دو, میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہے خوشی, یہ ہے شاگردوں کے ساتھ پیار, یہ ہے غلامی کے بعد آزادی, اور یہ ہے خدا کی فضیلت, اور یہ ہے خدا کا مقصد جس کو خدا نے زمین پر پورا کرنا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا, اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی کیا ہوگی, معافی. جس طرح میں متی 9 اس کی 2 آیت میں پڑھا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا ان کی کیا ہوگی, معافی ہوگی. خدا کی محبت کو دیکھیں, خدا کے پیار کو دیکھیں, وہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. کیا کسی کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا؟ نہیں. موسیٰ کے پاس اختیار تھا؟ نہیں. یشوع کے پاس اختیار تھا؟ نہیں. کسی نبی یا رسول کے پاس زمین پہ ہم اختیار نہیں دیں. مگر ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے, جو ہماری مریم سے پیدا ہوا ہے, جو کلمہ مجسم ہے, تو ذاتوں پر مشتمل ہے, انسانی ذات اور الہی ذات پر. انسانی ذات زمین پر ظاہر ہوتی ہے, وہ کام کرتی اور حرکت کرتی, بولتی نظر آتی ہے, ہمارے دکھ و خوشی میں شریک ہوتی ہے, اور الہی ذات کیا کرتی ہے, کام کرتی ہے. الہی ذات رحم کرتی ہے, الہی ذات ہمیں قربت میں رکھتی ہے, وہ گلے لگاتی ہے, وہ میرے اور آپ کی دکھوں کو, کمزوریوں کو اپنا دکھ سمجھتی ہے. اور جب وہ صلیب پر چڑھ جاتا ہے میرے اور آپ کی تکلیفوں کے لیے, تو وہ بڑبڑاتا نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے لیے کیا کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے.
اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ شفاعت کا عمل رکا نہیں ہے، یہ رواں دواں ہے۔ ہم محسوس کریں یا نہ کریں، خدا کی شفاعت کا عمل آج بھی رواں اور دواں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، خادمان دین، ہمیں خدا کی اس شفاعت میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار، معاف کرنے کا اختیار کیا یسوع کے پاس ہے۔ اب معافی کا اقرار کیا کرنا؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرنا۔ رسولوں کا کتاب پڑھتے کہ نہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق کا باپ۔ یہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے جس کا اقرار ہم کرتے ہیں، جس میں اپنے اپنے گناہوں کو لے کر شریک ہوتے ہیں تاکہ ہم ایمان کے وسیلے سے بخشے جائیں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا۔ پہلے تو اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے تاکہ شفا کا چشمہ جاری۔ خدا کا چشمہ، زندگی کا چشمہ، روح اور ایمان اور فضیلت کے چشمے میں رواں دواں ہے، اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اس چشمے کو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے جاری کیا ہے۔ یہ چشمہ ابدی زندگی کا ہے، اور اس چشمے میں ہو کر ہم نے گزرنا ہے، اور تمام تکلیفوں کو خدا نے دور کیا چشمے کے وسیلے سے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ راس باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں گناہوں سے، جب دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا خدا کے ہم راست بازی کے متمنی ٹھہر جائیں۔ کتنا بڑا درجہ اور عہدہ ہمیں مل جاتا ہے، راست بازی کا، کاملیت کا، تاکہ ہماری دعا کے اثر میں خدا کا کیا ہو؟ جلال ظاہر ہو۔ جب خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تو پھر ایک مثال عطا کرتا ہے، اور وہ مثال کس کی؟ خدا کا بندہ یعقوب ایلیا کو یاد کرتا ہے، ایلیا کی مثال دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ہم طبیعت انسان کا مطلب ہے کہ ہم جیسا ہی تھا، مگر وہ کیا تھا؟ راست باز تھا، دعا کرنے والا تھا، خدا کے خوف میں رہتا تھا، خدا کے لیے قربانی گزارتا تھا، خدا کے لیے کلام کرتا تھا، خدا کے آگے جھکتا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کہا؟ کہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، راست باز تھا، کامل تھا آپ کی طرح۔ جب ہم راست باز بنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کیا کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے آگے پیش کرنے سے ہمارے گناہ مصیبتیں دور ہو گئی ہیں، تو تاکہ پھر سے ہماری زندگی میں گناہ نہ آئے، تاکہ جو گناہ آ جائیں تو ہم توبہ کرنے سے، اقرار کرنے سے، معافی طلبی مانگنے سے، کلام سننے سے وہ بیماریاں، تکلیفیں سب کی سب دور ہو جائے، اور ہمیں راست بازی کے لباس میں خدا دیکھتا رہے، اور ہمارے بدنوں پر، ہمارے لباس پر کوئی داغ اور چھری نہ ہو، بلکہ خدا کی گواہی ہو، اور وہ گواہی بھی مسیح مصلوب یسوع المسیح کی، جو مردوں میں زندہ ہوا کلام مقدس کے مطابق تیسرے دن، اور جس نے کہا قیامت اور زندگی میں جو مجھ پر ایمان لاتا گو مر جائے تو بھی زندہ ہے۔ اب زندہ قوم ہے، ایمان لانے کے وسیلے اب خداوند میں زندہ ہے، اور زندہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی، بلکہ وہ فاتح رہتی ہے۔ اس لیے فتح اسی کے نام میں ہے، بخشش اسی کے نام میں ہے، رحم اسی کے نام میں ہے۔ اگر کیا لکھا؟ چنانچہ 3.5 برس تک اس نے اچھا لکھا ہے، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، می نہ بس۔ کس نے دعا کی؟ ایلیا۔ آسمان بند ہو گیا۔ دعا کے اثر دیکھیں، دعا کی قدرت دیکھیں، وہ دعا کے کمال دیکھیں کہ ایلیا نے دعا کی، آسمان بند ہو گیا۔ پھر خدا کے بندہ نے دعا کی تو کیا لکھا؟ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی،
تو آسمان سے کیا برسا؟ پانی برسا۔ جب پانی برسا تو لکھا زمین میں پیداوار ہوئی۔ تو خدا تو آج اپنے پاک روح کی بارش نازل فرماتا ہے تاکہ ہماری خشک سالی دور ہو جائے، ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، تاکہ زمین پر ہم گواہ بنیں، زمین پر اس کی رسالت کو آگے لکھتے چلے جائیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے دوسرا تموتھیوس، آخری بات، اس کا 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا، دیکھیں 11، 12، 13 آیت میں، یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جئیں بھی۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ پہلی تو بات، اگر ہم اس کے ساتھ مر گئے تو کیا کریں گے؟ جئیں گے۔ اگر ہم دکھ سہیں گے یعنی کہ برداشت کریں گے، دکھ سہنے کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنا، تحمل مچا سکنا۔ فلپیوں کے خط میں بڑا خوبصورت پولس رسول کلیسیا کو پیغام دیتا ہے 4:4 میں، خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، کیونکہ خداوند کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو یہاں کیا لکھا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی میں شریک۔ دکھ سہنے والے، برداشت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اس کی بادشاہی میں۔ بادشاہی کیا؟ ابدی مقام، روحانی مقام، جس کے لیے قربانی دی گئی ہے۔ یہ فضل اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم پر ہوا کہ دکھ سہ کر ہم اس کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اتنا بڑا تاج اور اتنی بڑی قربت اور اتنی بڑی گواہی اور اتنا بڑا فضل وہ کسی پر کر سکتا ہے، اور یہ اختیار تو میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ ہمیں مسیح میں کیا رہنا؟ گواہ رہنا، انکار نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، خوف میں نہیں رہنا، بلکہ کہنا یسوع کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کمواری سے پیدا ہوا، جو میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، جس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے بھاری صلیب اٹھائی، جس نے میرے اور آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، جو میرے لیے مر گیا تاکہ ہم جیتے رہیں، تاکہ ہم مصیبتوں پر، دکھوں پر غالب آئیں۔ جب ہم مصیبتوں، دکھوں پر غالب آتے ہیں تو ہم خدا میں کیا بنتے ہیں؟ وفادار بنتے ہیں۔ وفادار جو شخص ہوتا ہے وہ خداوند میں زندہ رہتا ہے اور وہ زندگی کی گواہی میں مسرور رہتا ہے۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، ایمان خداوند کا ایک فضل ہے۔ دعا ہمارا سور ہے جس کے بارے میں یعقوب کہتا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا ہماری زندگی کا حصہ، میراث ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا آسا بنائیں، اس دعا کو اپنی زندگی کو میں ٹھہرائیں، تجربہ کریں، تاکہ مسیح میں جئیں اور مسیح میں مرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔